اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے من صمت نجا، جو خاموش رہا نا اس نے نجات پا لی۔ ایک نوجوان آیا کہ یا رسول اللہ فتنے کے دور میں نجات کی کیا شکل ہے کہ آدمی محفوظ رہے، فتنوں سے محفوظ رہے، نجات پا جائے، گناہوں سے محفوظ رہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام املک لسانک، اپنی زبان کو روک لو، ولیسع بیتک، اور بلا ضرورت باہر نہ نکلو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔ ایک انچی کی طرح زبان چلتی ہے نا، یا بےہودہ چلتی ہے، جب تک فضول تبصرے تجزیے نہ کریں اسے مزہ ہی نہیں آتا، بلکہ ساری دنیا پہ تجزیے کریں گے، کبھی اپنی ذات پہ تجزیے کیے ہی نہیں، ساری دنیا کے عیوب کے تجزیے ہوں گے ادھر ادھر۔ یار وہ کیا کر رہے ہیں، میاں تم کیا کر رہے ہو، یار انہوں نے کچھ نہیں کیا، ارے میاں تم نے کیا کیا اب تک جب سے پیدا ہوئے اسلام کے لیے، دین کے لیے؟ تو یہ سب کے تجزیے کریں گے، یہ نہیں سوچتے کہ میری ذمہ داری کیا تھی، میں نے کیا کیا۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ کسی کو اپنے در سے مردود کر دے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے ساری دنیا کے عیب نظر آئیں، اپنے عیب نظر نہ آئیں، اور جس کے لیے اللہ بھلائی چاہ لے علامت یہ ہے کہ اس کی نظریں دوسروں سے ہٹ جائیں، اپنے عیوب پہ اس کی نظریں پڑ جائیں، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہ لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام املک لسانک، اپنی زبان کو روکو، اپنی زبان کو روکو، ولیسع بیتک، اس لیے کہ جب آدمی اپنے گھر سے آوارہ نکلتا ہے تو نہ جانے کتنے فتنوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ آوارگی اور فضول گھومنا پھرنا یہ فتنوں کا دروازہ ہے۔ فرمایا ولیسع بیتک، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو، اور وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔